کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ لیکن واقعی میں اللہ کے ولی ہونا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ موقع تو ہے نہیں آیت کریمہ پڑھنے کا، اس میں تو قرآن کی شان بیان ہونے چاہیے۔ بے شک میرے بعد بھی ابھی بیان آپ حضرات سماعت کریں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس میں قرآن پاک کی شان بیان ہو جائے گی۔ لیکن میں مختصر طور پر آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، آپ حضرات سب سے پہلے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ حضرات اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ حضرات محترم، لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، خدا کا خوف نہیں ہوتا، ساری دنیا کا خوف پھر اس کے دل میں سما جاتا ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے پھر وہ بندہ بے خوف ہو جاتا ہے دنیا کے جھمیلوں سے۔ نہ اسے غربت ستاتی ہے، نہ اسے غریبی سے ڈر لگتا ہے، نہ اسے اور بیماری سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہماری شریعت نے یہ اہتمام کرنے کی جو ہے تلقین کی ہے کہ بیماری کو دور کرنے کے لیے دوا کی جائے، غربت کو دور کرنے کے لیے محنت کی جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو خوف ہے دنیاوی وہ انسان کے دل میں نہیں رہتا تب جب کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ حضرات محترم دیکھیں، دنیا کے اندر انسان جو ہے سوچتا ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنا یا سنانا بہت آسان کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن پاک سنانے والے اور پڑھنے والے جانتے ہیں، بلکہ جو ناظرہ بھی اگر پڑھتے ہیں آپ میں سے بہت سارے، وہ بھی جانتے ہیں قرآن پاک پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ اگر ان سے آپ لوگوں میں سے کوئی ناظر خواہ ان سے کہا جائے بھائی ایک سورت آپ کو یاد کرنی ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو سورت یاد کرنا، بڑا ہی مشکل ہو جائے گی۔ اور ایک حافظ قرآن مکمل پورا قرآن پاک سناتے ہیں، ماشاء اللہ۔ حضرات محترم، تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں جو ہے اور جو سننے والے ہوتے ہیں، ایک سنانے والے ہوتے ہیں، سننے والے کے لیے بھی بڑی بات ہے اور سنانے والے کے لیے بڑی بات ہے۔ سنانے والے اس ڈر میں رہتے ہیں کہ کہیں متشابہ نہ لگ جائے، کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، کہیں کوئی سجدہ نہ چھوٹ جائے، کہیں کوئی لفظ کو ادائیگی میں پڑھنے میں بدلاؤ پیدا نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے، حافظ قرآن کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، دنیاوی ڈر نہیں ہوتا، وہ ڈر اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ ہم جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں پڑھ رہے ہیں۔ انسان کے کلام پڑھنے میں، انسان کے کلام کو سنانے میں اگر کوئی چھوٹے تھوڑے موڑے جملے رہ جائیں، چھوٹ جائیں، تو اس میں اتنی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کے جملے، قرآن پاک کی آیتیں اگر نکل جائیں، چھوٹ جائیں، تو اس میں معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا پھر۔ اس لیے بڑی غور و فکر کے ساتھ میں ایک حافظ قرآن قرآن پاک سناتا ہے، اور سماعت کرنے والا جو حافظ ہوتا ہے، پیچھے سننے والا، اس کو بھی بڑا یہ ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی آئے، کوئی بھول آئے، کوئی متشابہ آئے، اور میں اس کو اسے ہٹا دوں، ابھی فی الحال میں بتا دوں، اسے جو ہے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی آئے حافظ کی، قرآن سنانے والے کی، اور میں اس کی غلطی بتا نہ پاؤں، اور نہ بتا پاؤں تو پھر میری بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے دونوں کے لیے بڑی محنت کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اب ہمارے حافظ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن پاک جو شروع کیا تھا، حضرت نے جناب حافظ و قاری عادل رضا صاحب نے ماشاءاللہ، آپ ان کی طبیعت کے بارے میں جانتے ہوں گے، طبیعت بھی ان کی کافی علیل تھی، کافی خراب تھی، تو ان کی دوا بھی چل رہی ہے علی گڑھ سے، اور واقعی طبیعت خراب تھی،
ایک تو ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے طبیعت خراب تھی، یہ نہیں، واقعی میں طبیعت خراب تھی اور اب بھی طبیعت خراب ہے اور اب بھی دوا چل رہی ہے ان کی. اور ہمارے دوسرے والے حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے پھر بعد میں جیسے بھی جو ہے محنت کی، مورچہ سنبھالا اور ماشاءاللہ حضرت نے دونوں نے کل ملا کے بہت محنت کی. آپ حضرات اتنا نہیں پتا آپ کو جتنا ہم کو پتا ہے، مسجد میں رہتے ہیں ہم، کیونکہ کتنے ٹائم پڑھتے ہیں، کتنا ٹائم اٹھتے ہیں، کتنا ٹائم سوتے ہیں، افطاری بھی جلدی جلدی کرتے ہیں، نماز کے بعد پھر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں مغرب بعد. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مغرب بعد بھی کھاتے ہیں، مغرب میں افطار میں بھی کھاتے ہیں. لیکن جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، وہ کھانا پینا ان کا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے نہیں ہے؟ اچھا ہم لوگ نماز پڑھ کے مغرب سے جاتے ہیں تو گھروں میں آپ لوگ جاتے ہوں گے، جس کی سسٹر ہیں وہ کہتی ہوں گی بھیا آؤ آپ بھی کھا لو افطاری، جلدی جلدی میں نماز کے لیے چلے گئے تھے آپ. امی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں بیٹا آپ جلدی جلدی چلے گئے تھے نماز کے لیے، ابھی افطاری تو کر کے گئی نہیں، افطاری کر لیجئے، کھانا کھا لیجئے. تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس طریقے سے لیکن جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جس کو قرآن سننا ہوتا ہے، سنانا ہوتا ہے، اس کو پھر کھانے میں من نہیں لگتا. وہ تو پھر بس یہی سوچتا ہے کہ ایسی تراویح مکمل ہو، اس کے بعد دیکھا جائے گا سب کھانا بنا. بس یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. اگر دو چار متشابہ حافظ لیں گے سو یہ ان کو یاد نہیں ہے، شاید ان کو بھولا معاملہ. بھائی یہ نہیں ہے معاملہ یہ یار، یہ دیکھ سوچو کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا رہا بندہ، اور جو غلطیاں جو سننے والا ہوتا ہے اگر وہ بتا رہا ہے تو یہ کیا ہے، یہ ہے وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ حافظ قرآن سنانے والا سے کوئی آیت کریمہ چھوٹ جائے. جب چھوٹ جائے گی تو پھر مکمل قرآن پاک نہیں کہہ سکتے اس کو. اتنا یاد رکھیں. تو دونوں کی محنتیں سراخوں پر اور دونوں کی محنتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کہیں کے سننے والے ہوں اور کہیں کے سنانے والے ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی چیز پر علماء اکرام پہ انگلی اٹھانا، انگشت نمائی کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا کہ یہ تو ایسے کرتے ہیں، یہ تو ویسے کرتے ہیں، یہ تو ایسے پڑھاتے ہیں، یہ تو ویسے پڑھاتے ہیں. ایک ان پڑھ انسان وہ پڑھے لکھے کی کمی نکالتا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ ان پڑھ لوگ پڑھے لکھوں کی کمیاں نکالیں گے کہ فلاں تو ایسے تھے، فلاں تو ایسے تھے. بلکہ حضرات محترم ایک مرتبہ کیا ہوا، بلکہ وہ واقعہ تو میں بعد میں سناؤں گا. ابھی مجھے سننے کو ملا کہ ہمارے اس دن پیر صاحب کے شہزادے آئے تھے، سید امان میاں صاحب قبلہ. تو ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ آپ جو ہے ان سے مرید نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں مرید نہیں ہوا. کسی نوجوان سے کہا تھا. دیکھیے ابھی کر دیں گے، بس 2 منٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو نوجوان سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ مرید نہیں ہوئے، پیر صاحب آئے تھے. اور ایک بات یاد رکھنا، پیر صاحب کو دیکھنا ہو تو ان کی اونچی ٹوپی کو مت دیکھنا. پیر صاحب کو دیکھنا ہو تو ان کے لمبے جبے کو نہ دیکھنا. پیر صاحب کو دیکھنا ہو تو ان کی زیادہ لمبی داڑھی کو مت دیکھنا. پیر صاحب کو دیکھنا ہو تو ان کے بہترین چمکتے دمکتے کپڑوں کو مت دیکھنا. پیر صاحب کو دیکھنا ہو تو ان کے تقوی کو دیکھنا. ان کو یہ دیکھنا کہ شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں. اگر یہ دیکھیں گے نا تو کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے آپ. اب ہم کیا دیکھتے ہیں، مالائیں نہیں ہیں ان کے گلے میں، یہ شاید پیر نہیں ہے. بڑے ان کے بال نہیں ہیں، شاید یہ پیر نہیں ہے. ان کے جو ہے زیادہ مرید نہیں ہے، شاید یہ پیر نہیں ہے، یہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے. اور ان کی ٹوپی اونچی نہیں ہے، ان کا لمبا امامہ نہیں ہے. بھئی یہ پہچان نہیں ہوتی پیر کی. یہ پیر کی پہچان تو بڑی غور و فکر کے ساتھ میں کی جاتی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے. ایک انگوٹھی ہے کہ 3 انگوٹھی ہیں، یہ بھی غور کرنا چاہیے. بہرحال تو اس نوجوان سے کہا گیا کہ آپ ان کے مرید نہیں ہوئے. تو اس نوجوان نے ایک جواب دیا، کہا کہ میں مرید نہیں ہوا. کہا کیوں نہیں ہوئے؟ کہ میں نے دیکھا ظہر کی نماز انہوں نے پڑھائی تھی، بڑی جلدی جلدی پڑھائی تھی نماز. یہ پردے کے ساتھ بات ہو رہی، ٹھیک ہے نا. برائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی کا نام لے کسی کو جو اوپن کرنا نہیں. کیا کہا کہ ظہر کی نماز پڑھائی بڑی جلدی جلدی پڑھائی تھی. کون کمی نکال رہا ہے؟ ایک ان پڑھ انسان، الف سے بے نہیں آتا، قرآن پاک کا کوئی علم نہیں ہے، حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، وہ کرے جلدی جلدی نماز پڑھائی اس لیے میں مرید نہیں ہوا. بتائیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر کیا کر رہا ہے، عالم کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں ایک ان پڑھ انسان فیصلہ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں عالم ہی فیصلہ کرے گا. سمجھ آ رہی جو ہے اللہ اکبر. ہیرے کی جو پہچان جو ہے ایک ہیرا جانچنے والا ایک جوہری کر سکتا ہے، سونے کی پہچان ایک سونار ہی کر سکتا ہے. ایک عام انسان کو کیا پتا یہ سونا ہے، یہ ہیرا ہے، اس کی پہچان تو وہی کر سکتا ہے. حضرات محترم تو اس کو غور کرنے کی بات ہے. کہا کہ اس لیے میں مرید نہیں ہوا کہ ان کو جلدی جلدی نماز پڑھائی. ایسے ہی 2 عالم تھے، 2 عالم علم دین والے، باقی ان کے پاس علم تھا
لیکن وہ خشک عالم تھے, خشک عالم. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ذرا غور کریں, ایک جاہل انسان, ایک ان پڑھ انسان پڑھے لکھوں کی کمی نکال رہے ہیں, اور وہ بھی پیروں کی, فقیروں کی, اللہ والوں کی, علماء کرام کی کمی نکال رہے ہیں. یہ میرے بھائیوں قیامت کی نشانی ہے, اور کوشش کرو کہ اس قیامت کی نشانی میں ہم شامل نہ ہوں. یاد رکھنا, اگر کسی عالم دین میں, کسی پیر میں آپ اگر کوئی ایسی کمی دیکھیں جس سے کہ شریعت سے ٹکراؤ بھی نہیں ہو رہا ہو, اور چھوٹی موٹی نظر پڑے آپ کو, تو اگنور کر دیا کریں اس کو. یاد رکھنا, ورنہ آپ کی یا کسی کی بھی جو کمی نکال رہا ہے, زندگی خراب ہونے کا ڈر ہے. بتا رہے ہیں کو بہت معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے. تو دو عالم دین تھے, بہترین عالم تھے, علم والے تھے. انہوں نے سنا کہ ابھی دوسرے علاقے میں بہت بڑے ایک اللہ والے ہیں. ایک واقعہ سنا کر کے یہ بات کو پوری کر دوں گا, بس زیادہ نہیں. ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ ہمارے ایک کہنے پر جو ہے تشریف لا چکے ہیں, سبحان اللہ, ان کا بڑی شکریہ. یہ تشریف لائے ہمارے دیار میں. اللہ تعالیٰ ہم تمامی کی جتنے بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں, سنا رہے ہیں, تمامی کی عمریں طویل فرمائے, اور تمامی کے علم میں, عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. تو یہ واقعہ سنا کر بات مکمل کرتے ہیں. تو وہ دو عالم دین تھے, لیکن تھے خشک علم والے, خشک. تو وہ عالم تھے, انہوں نے سنا کہ دور ایک بستی میں ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں, جن کے چرچے بہت زیادہ ہیں, جن پیر صاحب کے چرچے بہت زیادہ ہیں. ذرا ان سے ملاقات کی جائے کہ آخر ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ دنیا میں ان کے چرچے ہو رہے ہیں, ہر انسان کو تعریف کرتا ہے. ایسے کون سے پیر ہیں, کون سے ایسے ولی ہیں وہ. انہوں نے, دونوں عالموں نے ارادہ کیا, چلو ٹھیک ہے, ان سے ملاقات کریں گے ہم. اب ملاقات کے لیے صبح کو نکل گئے وہ پیدل. شام کو بیچارے تھک ہار کے پہنچے شام کو, اور شام کو انہوں نے ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. پیر صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی قرات کے ساتھ میں, اور پھر قرات کے ساتھ جب نماز پڑھائی, اور آپ جو پیر صاحب تھے وہ ضعف کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, کچھ الفاظ قرات کی ادائیگی میں صحیح انداز میں جیسے جوان لوگ ادا کرتے ہیں ویسے ادا ان سے نہیں ہو پا رہے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے ادا جوان ایک قاری کرتا ہے ویسے کچھ الفاظ نہیں ہو پا رہے تھے ادا. وہ دونوں عالم دین پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے آپس میں دونوں ڈسکس کرنے لگے, باتیں کرنے لگے, وہ یہ تو پیر صاحب بنا پھرتا ہے, ان پہ تو نماز پڑھانی نہیں آتی, اور جو ہے یہ جو ہے اللہ اکبر الفاظ کی ادائیگی صحیح سے نہیں آتی قرات کی. اس طریقے کی باتیں کرنے لگے. ان کا تو وہ چرچا ہے, تو فالتو چرچا ہے ان کا, تو لوگوں میں سامنے یہ عزت ہے, وہ ہے فلانا ڈھمکانا, طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. یعنی وہی اللہ اکبر برائی اور وہی غلط فہمی دلوں کے اندر, ان دونوں کے اندر سما گئی. اب یہ جو کہتے ہوئے ان کے یہاں پہ کھانا کھایا انہوں نے, کھانے میں شاید کوئی گرم چیز کھا لی انہوں نے, رات کو سو گئے, انہی کی خانقاہ میں رات کو سو گئے. جب سو گئے رات کو, تو صبح کو ان کو نہانے کی حاجت ہو گئی. دونوں کو نہانے کی حاجت ہوئی. نائٹ فیل ہوا, کیا ہوا, نہانے کی حاجت ہوئی ان کے لیے. جب نہانے کی حاجت ہوئی تو صبح کو وہ جو ہے تڑکے صبح کو اٹھ کے, ٹھنڈی کا موسم تھا, نہانے کے لیے دریا پہ گئے. پہلے کا ادارہ تھا, کوئی سمر موٹر اور نل تو تھا نہیں. اب دریا پہ جب نہانے کے لیے وہ گئے, انہوں نے کپڑے اتارے اور دریا میں چلے گئے نہانے کے لیے. جب دریا کے اندر نہانے کے لیے گئے اور نہانے سے بالکل فارغ ہو گئے, تو جب نکلنا چاہا, انہوں نے دریا سے باہر کنارے پہ آئے تو دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر شیر بیٹھا ہوا ہے. کپڑوں پر شیر بیٹھا ہوا ہے. وہ گھبرا گئے دیکھ کر کے کہ اگر باہر جاتے تو شیر کھاتا ہے, تب بھی جان جاتی ہے. اندر رہتے ہیں ٹھنڈا پانی ہے, اور اگر زیادہ دیر رہیں گے تو ٹھنڈی پڑ رہی ہے, اس میں مر جائیں گے سکر کے. آخر کریں تو کرے کیا, پھنس گئے. یاد رکھنا, جو ولیوں کی اللہ ولیوں کا بغض دل کے اندر سماتا ہے, رکھتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں پھنستا ضرور ہے. جب تک وہ اللہ کا ولی پھر نہ نکالے, پھر نکلنے والا نہیں ہے پھر وہ. اس لیے ہوشیاری کے ناخن لینا چاہیے ان لوگوں کو جو چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ کر کے کہ فلاں تو ایسے تھے, فلاں تو ایسے نماز پڑھاتے تھے, اور فلاں ولی تو ایسے ہیں, فلاں تو ویسے ہیں, فلاں عالم تو ایسے ہیں, فلاں حافظ تو ایسے. نہیں, یہ دیکھنا چاہیے ہم کیسے ہیں. ہم کیا نیک انسان بہت بڑے, کون سے گناہ نہیں ہوتے ہم سے, بتائیے. جھوٹ ہے, چغلخوری ہے, غیبت ہے, بدنظری ہے, تمام چیزیں آج کے نوجوانوں کے اندر کون سا گناہ نہیں پایا جاتا ہے. اور وہ گناہ, وہ نوجوان آج کے ولیوں کے بارے میں مشت نمائی کرتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں علماء کرام پر, جو آج لڑکیوں کے پیچھے چکر لگاتے ہیں, جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خود کو معذور کر لیتے ہیں, وہ ایسے لوگ نہیں. میرے بھائیو, اللہ کے ولیوں پر انگلی نہیں اٹھانا کبھی, اللہ کے نیک بندوں پر کبھی مشت نمائی نہیں کرنا, اللہ اکبر ولیوں پر اور علماء کرام پر کبھی انگلی مت اٹھانا, ورنہ اس میں ایمان جانے کی بھی ڈر ہے. بلکہ میں نے ایک بزرگ کا قول سنا کہ جو علماء کرام کی توہین کرتا ہے,
برائی کرتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے اس کا ایمان نکال لیا جائے، اس کا ایمان چھین لیا جائے، یا ڈر ہے کہ وہ عیسائی ہو کر یا نصرانی ہو کر یا یہودی ہو کر مرے وہ. اس نے کبھی علماء کرام کی یا حفاظ کرام کی یا پھر علماء کرام کی اولیاء اللہ کی برائی نہیں کرنا. اب وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ دریا سے باہر نکلیں یا اندر رہیں، کریں تو کریں کیا؟ باہر نکلتے ہیں تو شیر کھاتا ہے، اندر رہے تو جو ٹھنڈک آ جاتی ہے. وہ اللہ کے ولی اپنی جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے نظارہ دیکھ رہے تھے دور سے، حالانکہ وہ بہت دور تھی دریا، لیکن ان کی نظر میں سب سماعت آ رہا تھا. اور وہ مسکراتے ہوئے جھوپڑی سے نکلے اور چلتے 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 نہر کے قریب آئے اور شیر کے ایک تھپڑ لگایا کھینچ کے. شیر گیا دور. جب شیر کے تھپڑ لگایا شیر چلا گیا. ڈانٹا کہ ہمارے مہمانوں کو پریشان کرتا ہے تو. شیر خاموشی سے چلا گیا. وہ دونوں یہ نظارہ دریا سے دیکھ رہے تھے کہ یار ہم تو ان کو سمجھ رہے تھے یہ کچھ نہیں ہے، ان پہ یہ پڑھنا نہیں آتا، ان پہ یہ پڑھنا نہیں آتا، یہ تو بہت مچے ہوئے ہیں. جو شیر کو تھپڑ لگا دے اور ڈانٹ ڈپڑ کر کے بہا دے، پھر ان سے بڑا ولی کون ہوگا بتائیے؟ پھر وہ اللہ کے ولی نہیں ہے پھر کون ہے؟ جب وہ نکل کر کے باہر آئی، انہوں نے کپڑے تبدیل کیے اور کہا حضور ہمیں معاف کیجیے، ہم سے گستاخی ہوئی، ہم نے آپ کے بارے میں غلط بیانی کی اور غلط سوچ بچار کی دل میں بسایا، اس لیے ہمیں معاف کیجیے. بزرگ مسکرا دیے، کہا کہ آئندہ کسی ایسے اللہ والے کے بارے میں یا کسی اور علماء کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں ایسا بدگمانی نہیں کرنا. جاؤ ٹھیک ہے تمہارا قصور معاف ہے. کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ جلدی معافی کر دیتے ہیں. ہم جیسے نہیں ہے کہ ایک ایک سال بھائی سے بات نہ کریں، 3 سال بہن سے بات نہ کریں، 2 سال پڑوسی سے بات نہ کریں. 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنے کا حکم نہیں ہے اسلام میں. بتایا کہ اگر 3 دن ہو جائیں اس سے پہلے ایک سامنے سے آئے دوسرا سامنے سے آئے تو ملاقات کر لے، سلام کر لے. اگر پھر بھی بندہ سلام کا جواب نہ دے، 3-4 بار سلام کرے پھر بھی جواب نہ دے، آپ بری ذمہ ہو گئے. جس نے جواب نہیں دیا سارا گناہ اسی پر ہے. پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارا گناہ اسی پر ہے پھر جس نے جواب نہیں دیا. اس لیے کسی سے بغض نہ رکھنا، کسی سے کینہ نہ رکھنا، کسی سے جلن نہ رکھنا، کسی کی چغل خوری غیبت نہیں کرنا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بس چھوٹی سی باتیں تھیں. ہمارے حفاظ کرام نے بڑی محنتیں کی. مولا تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام علماء کرام کے، حفاظ کرام کو، تمام عوام کو، تمام نمازیوں کو، تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے. حضرت حافظ و قاری محمد فرقان رضا صاحب اللہ کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور مائک سنبھالیں، نظامت سنبھالیں اور مختصر انداز میں نظامت کرتے ہوئے ہمارے حافظ جناب دلشاد رضا صاحب قبلہ کو پیش کریں مائک پر کہ وہ نعت پاک اپنی پیاری آواز میں سنائیں، سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آ جائیں.